پچھلے 2 سال سے یہ چیز دیکھنے میں آ رہی کہ عورت مارچ میں عورتیں کم ہوتی مرد زیادہ ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے نا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد، خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں، ٹھیک ہے؟ تو عورت مارچ میں مرد کیا کر رہے ہیں؟ یہی تو بات ہے، عورت مارچ میں وہی مرد ہیں جن کو اس طرح کی عورتیں پسند ہیں۔ ایسی کوئی خاتون نہیں آئی اویس بھائی، ایسی کوئی خاتون نہیں ہے جو غریب گھرانے سے ہو، ایسی کوئی خاتون نہیں ہے جن کو جینوئن ایشوز ہوں، وہ عورت مارچ میں آئے گی۔ بات کیوں ہے، میں یہ بات کس لیے کر رہا ہوں؟ کیونکہ عورت مارچ میں اگر آنے والی جینوئن خواتین ہوتی تو کوئی بھی خاتون جس کے اوپر ڈومیسٹک ابیوز ہوا ہو، کوئی بھی خاتون جس کے ساتھ جو ہے وہ جینڈر ڈسکریمنیشن ہوئی ہو، کوئی بھی خاتون جس کو عورت ہونے کی وجہ سے کم سیلری ملی ہو، وہ کبھی بھی آ کے سڑک کے بیچ میں ڈانس نہیں کرے گی، وہ کبھی بھی آ کے مرد کو گالیاں نہیں دے گی، وہ کبھی بھی آ کے میرا جیسے میری مرضی کا نعرہ نہیں لگائے گی، وہ کبھی بھی آ کر ہومو سیکسولیٹی کی بات نہیں کرے گی، بلکہ وہ آئے گی اپنے حق کی بات کرے گی، اپنے حق کے لیے لڑے گی اور چلی جائے گی۔ That's how it works۔ یہ لڑکی بالغ ہو جائے اس کی شادی کروا دینی چاہیے، لیکن ان کو مسئلہ اس بات پہ بھی ہوتا ہے کہ 15 سالہ لڑکی سے شادی کیوں کی، 16 سالہ لڑکی سے شادی کیوں کی۔ مطلب ان کو اسلام میں بھی مسئلہ ہے، اسلام کے فاؤنڈیشن میں بھی مسئلہ ہے، اسلام نے جو عورتوں کے حقوق دیے اس میں بھی مسئلہ ہے۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ کیا اسلام اس بات کی پرمیشن دیتا ہے یا نہیں، آپ اس بات کو دیکھ لیں کہ پوری کی پوری ایک صورت نازل کر دی گئی ہے خواتین کے حقوق کے اوپر۔ What more do you want؟ ہمیں صرف اس کو پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے، آدھے ایشوز یہیں پر سولو ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے آفاق بھائی، جی آفاق بھائی، میں اسی طریقے سے اگر عورت آزادی مارچ جو ہے، اس کا نام آپ دیکھیں نا، عورت آزادی مارچ کس چیز سے آزادی، کس سے آزادی مانگ رہے ہیں؟ اور جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں عورتوں کے حقوق نہیں ہے، اویس بھائی پاکستان کی منسٹرز خواتین موجود ہیں، پولیس میں خواتین موجود ہیں، ایئر فورس میں موجود ہیں، وزیر اعظم تک پاکستان جو ہے دنیا کا واحد ایسا اسلامی ملک ہے جو کہ ایٹمی طاقت تھا، اور وہاں پر ایک عورت کو حکمرانی دے گی۔ اور آپ کو کیا چاہیے؟ یہ جو ڈسکریمنیشن ہے یہ امیر اور غریب میں، مرد عورت میں نہیں ہے، یہ صرف امیر اور غریب میں ہے۔ اس کو اصل میں ڈسکس کرنا چاہیے۔ میں ایک دیکھ رہا تھا، ان کی ایک ایکٹیوسٹ یہ کہہ رہی تھی کہ بچوں کے ساتھ جو مدرسے میں زیادتی ہو رہی ہے، اس سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ خود دوستی کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ہومو سیکسولیٹی کو وہ جو ہے اس کو لیگلائز کر دینا چاہیے۔ یہ انتہائی غلط ہے۔ ہمیں کہنا یہ چاہیے کہ مدارس میں جو کچھ، اور دوسری بات یہ کہ ہمیں صرف مدارس ہی کیوں نظر آتے ہیں، مدارس میں جو کچھ ہو رہا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے کہ بھائی ہر مدرسے میں ایسا ہوتا ہے۔ ونس ان اے بلو مون کوئی شخص جو کہ مولوی کے کپڑوں میں ہو، جس نے داڑھی پگڑی رکھی ہوئی ہو، جو کہ مولوی کے نام پر دھبا ہو، جس طرح ہر معاشرے میں ہر جو ہے وہ فیلڈ میں برے لوگ ہوتے ہیں، وہاں پر بھی چند برے لوگ اگر اس طرح کا کام کر لیتے ہیں تو ہمارا یہ میڈیا، ہمارے یہ لبرلز، ہماری یہ میرے جیسے میری مرضی والی خواتین اس کو سب سے زیادہ ہائی لائٹ کرتی ہیں۔ ریسنٹلی لاہور کی یونیورسٹی میں جو واقع ہوا، جو کہ ایک لڑکی کو باقاعدہ بیچاری کو مردہ حالت میں اسپتال پہنچایا گیا، اس کے اوپر کسی نے بات نہیں کی۔ لیکن اگر ایک شخص کی صرف داڑھی پگڑی بھی ہو، چاہے وہ مولوی نہ بھی ہو، اس نے ثقافت کی وجہ سے، اپنی فیملی کے رولز کی وجہ سے داڑھی رکھی ہو، تو ہم اس کو بھی مولوی کہہ کے کہتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ کون ہوتے ہیں ہمیں اس کے خلاف کہنے والے کہ آپ کو آزادی مارچ نہیں کرنا چاہیے۔ میں آپ سے آخری سوال کرتا ہوں، آپ کو نہیں لگتا کہ علماء کو عورتوں کے مسائل اجاگر کرنے کے لیے، سول سوسائٹی کو عورتوں کے مسائل اجاگر کرنے کے لیے مزید مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے؟ جیسے پاکستان میں جہیز، فورس کنورجن، اسی طرح پاکستان میں زنا، ریپ وکٹمز، ان ساری چیزوں کو روکا جائے، اور تھوڑا سا وہ مرد جو عورت کو اللہ معاف کرے حقیر سمجھتے ہیں، فقیر سمجھتے ہیں، ان کو بھی گائیڈ کیا جانا چاہیے اور ان پہ بھی سزا اور جزا والا معاملہ ہونا چاہیے، تاکہ عورت مارچ کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے۔ دیکھیں، عورت مارچ کا کانسیپٹ اویس بھائی سولڈے سے کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ عورت مارچ جو ہے وہ کبھی بھی اس کے اوپر بیسڈ ہے ہی نہیں۔ عورت مارچ کی فاؤنڈیشن اس بات کے اوپر بنی ہی نہیں ہے کہ عورتوں کے حقوق دیے جائیں، بلکہ یہ فاؤنڈیشن اس بات پہ بنی گئی ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت سے نیچے ہیں اور ہم عورتیں جو ہے مرد کے برابر۔ یہ بات میں آپ کو ثبوت دے رہا ہوں، میں کیوں بات کر رہا ہوں۔ آپ نے جس طریقے سے کہا کہ بھائی علماء کو چاہیے کہ وہ مؤثر کردار ادا کریں، علماء کردار ادا کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو سنیں تو صحیح۔ مثال کے طور پہ حافظ عبداللہ صاحب کو ایک چینل پر بلایا جاتا ہے، وہ قرآن کی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتے ہیں، قرآن کی آیات بتاتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، کہ جس طریقے کی عورت ہوگی اس طریقے کا اس کا مرد ملے گا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ اس کی ترجمہ دیکھ لیجئے گا۔ لیکن آگے سے اگر وہ صرف یہ چلا کہ نہیں بھائی میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، یہ لوگ یہ ہیلتھی ڈیبیٹ کرنا ہی نہیں چاہتے۔
یہ آپ قرآن اور حدیث کس کو بتائیں گے؟ اس میں بہت ساری غیر مسلم خواتین بھی ہیں جو ہمارے لیے اسی طریقے سے احترام کے لائق ہیں جس طریقے سے مسلمان خواتین ہیں. ایک مسلمان کی یہ پہچان ہونی چاہیے کہ وہ تمام کی تمام خواتین کو ریگارڈلیس آف دیئر ریلیجن، ریگارڈلیس آف دیئر دیئر کمیونٹی، ہمیں سب کو ایک ہی طریقے سے ایک ہی لیول پر دیکھنا چاہیے. لیکن قرآن اور حدیث کی بات کو اگر یہ سمجھتے تو یہ سڑکوں پر نکلتے ہی نہ. آپ یہ دیکھیں نا، آپ مجھے خود بتائیے گا اویس بھائی، آپ جائیں ذرا اس میرے جیسے میری مرضی عورت 8 مارچ کو، وہاں پر جا کے آپ بتائیں نا سر ان کو قرآن اور حدیث، بلکہ آپ یہ کہیں کہ ان کا کوئی پلے کارڈ مجھے لا کر دکھا دے جس میں انہوں نے قرآن سے اور حدیث سے بات کی ہو کہ یہ عورت کا حق ہے اور اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں عورت کا یہ حق نہیں مل رہا.